بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ کاف آیت نمبر 18۔ وہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر ایک نگران اس کے پاس ہوتا ہے جو اسے لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے ہر لفظ اور ہر عمل کا حساب رکھا جا رہا ہے۔ اگر ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں یا غلط زبان استعمال کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے اور قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایک مشہور کہاوت یا ایک جملہ یا ایک مورل سٹوری ہم بچپن میں اس ٹاپک پہ پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو کچھ ہم بولتے یا کرتے ہیں وہ وقت کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، چاہے وہ اثر مثبت ہو یا منفی، وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ بعض اوقات ایک معمولی بات، ایک چھوٹا سا عمل بھی بعد میں بڑا نتیجہ پیدا کر سکتا ہے۔ جب ہم کسی مشکل، دکھ یا غیر متوقع نقصان سے دوچار ہوتے ہیں تو اکثر حیرانی سے سوال کرتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کہیں یہ ہمارے کسی پرانے عمل یا لفظ کا رد عمل تو نہیں۔ ہم اپنا احتساب نہیں کرتے اور نہ ہی ماضی میں جھانک کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی، بد کلامی یا بد سلوکی تو نہیں کی تھی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کے اعمال صرف دنیا تک محدود نہیں ہوتے بلکہ ان کا ریکارڈ آخرت کے لیے بھی محفوظ کیا جاتا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے وہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر ایک نگران اس کے پاس ہوتا ہے جو اسے لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے ہر لفظ اور عمل کا حساب رکھا جا رہا ہے۔ اگر ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں یا غلط زبان استعمال کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے اور قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، نرمی اختیار کرتے ہیں یا کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتا۔ لہٰذا جب ہمیں کوئی آزمائش یا مصیبت پیش آئے تو بجائے اس کے کہ ہم صرف شکوہ کریں، ہم اپنا جائزہ خود لے لیا کریں کہ یہ میرے کسی غلط قول یا فعل کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ایک سچا مسلمان وہی ہے جو ہر حال میں اپنا محاسبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے تاکہ دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس پر بھی اپنی نظر رکھیں اور جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس پر صبر اختیار کریں اور کسی بھی وقت کسی کے لیے بھی برے الفاظ اور برا عمل نہ کریں کہ کل کو وہی جب ہمارے ساتھ ہو تو ہم برداشت نہ کر پائیں۔ اگر آپ بھی یا آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے اور اس کو کسی طریقے سے آرام نہیں آ رہا تو پلیز ایک دفعہ اس کی روحانی تشخیص ضرور کروائیں تاکہ آپ کو بیماری کا مکمل پتہ چل سکے، کیونکہ جس طرح سے ہماری میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں اور تشخیص ہوتی ہے اسی طرح سے روحانی تشخیص ہوتی ہے، اور روحانی تشخیص کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جادو جنات کا یا پھر کسی اور چیز کا مسئلہ ہے اور آپ میڈیکل کا علاج کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بھی رجوع کریں اور ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، آپ کسی اچھے معالج سے رجوع کریں اور اچھے روحانی معالج سے رجوع کریں، اپنا تشخیص کروائیں، استخارہ کروائیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے آپ کے والدین، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو بھی پلیز ایک دفعہ ضرور رابطہ کریں اگر آپ کو اچھا لگے، ورنہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ بہت اچھی ہے وہاں سے اپنا روحانی علاج ضرور کروائیں۔ شکریہ۔